اور یہ بات ہم اس لیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 28 مئی کو ایک فیصلہ عزیزان گرامی آنے والا ہے، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پورا جو ہے وہ ذائقہ پیش کرتا ہوں۔ 6 فروری ایک مقدمہ سپریم کورٹ کے اندر آیا اور اس کو ڈیل کیا چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے۔ مقدمہ کیا تھا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا رہنما جس کا نام مبارک ثانی ہے، اس نے کیا کیا کہ مرزا بشیر احمد قادیانی جو مرزا غلام قادیانی کا خاص خلیفہ، مرزا بشیر احمد قادیانی، اس کا ایک ترجمہ اور قرآن کی تفسیر اس نے شائع کی، اور اس تفسیر کا نام جو ہے وہ تفسیر صغیر ہے۔ صغیر کہتے ہیں چھوٹی کو، تفسیر صغیر کے نام سے اس نے ایک قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ شائع کی اور اسے خوب جو ہے لوگوں میں عام کیا۔ عزیزان گرامی، یہ جب بات ہمارے مسلمانوں کے سامنے آئی، مقدمہ درج ہوا اور یہ اپیل کی گئی، FIR کٹوائی گئی کہ اس ملک کے اندر قادیانیوں کا من گھڑت ترجمہ اور ان کی معنوی خود ساختہ تفسیر جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید اور اسلامی عقائد کے خلاف ہے، لہذا اس پر ایکشن لیا جائے۔ اور جب ایکشن لیا گیا تو عزیزان گرامی 6 فروری کو چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے جو ہے یہ کہہ کر کہ بھئی یہ ملک کے اندر ہر آدمی کو آزادی ہے، یہاں ہندو کو بھی آزادی ہے، یہاں عیسائی کو بھی آزادی ہے، یہودی کو بھی آزادی ہے، سکھ کو بھی آزادی ہے، لہذا قادیانیوں کو بھی آزادی ہے، اور دین جو ہے یہ زبردستی کا سودا کرنے والا نہیں ہے، لہذا جو ہے ہم صرف 6 ماہ اسے قید دے کر اس کو آزاد کر دیں گے۔ اب مسلمانوں پہ بے چینی پیدا ہوئی، مسلمانوں کے اندر بے قراری پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وطن عزیز کے اندر۔ اگر اس طرح قادیانیوں کے کفریہ تفسیریں جو ہیں وہ اگر جو ہے گردش کرتی رہی، مسلمانوں کے ایمان کو نقصان پہنچے گا، مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے وہ متزلزل کیا جائے گا۔ اور اگر میرے پاس وقت نہیں ہے میں آپ کو اس تفسیر صغیر کی چند آیات کے تراجم اور اس کی تفسیر بیان کروں، آپ حیرت کریں گے۔ یہاں بھی قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں، آپ اسے اٹھائیے، اور قادیانیوں کی تفسیر صغیر جو ہے وہ آپ اٹھائیے، آپ کو جو ہے اس کے اندر اپنی من مانی جسے کہتے ہیں کہ معنوی تحریف۔ معنوی تحریف کیا ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے جو ہے آیت کے معنی بیان کر کے جو اصل معنی ہے اس کو نکال دینا، اسے کہتے ہیں معنوی تحریف، یعنی اپنی طرف سے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرنا، اپنے باطل عقائد کے مطابق جو ہے اس کی تفسیر کرنا، اور تفسیر کرنے کے بعد جو ہے جو ہمارے عقائد کے خلاف ہے، یعنی قادیانی عقائد کے خلاف ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ نکال دینا، اس کی تحریف کرنا، یہ سب جو ہے تفسیر صغیر کے اندر موجود ہے۔ اور کئی آیتیں جو خاص طور پر واضح معنی بیان کرتی ہے، تفسیر صغیر کے اندر قادیانیوں نے جو ہے اس کا ترجمہ من گھڑت کیا ہے، اس کی تفسیر جو ہے بالکل جو ہے وہ باطل کی ہے، اور عقائد فاسدہ کی جو ہے عزیزان انہوں نے تشہیر کی ہے۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو عزیزان
گرامی یہ مقدمہ چلتا رہا یہاں پر صرف اور صرف ہم جو ہے چند گزارشات جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کریں گے کہ 28 مئی کو پھر ایک فیصلہ آنے والا ہے، نہ جانے اتنے دنوں کے اندر یورپ نے کیا ہوگا، یا اتنے دنوں کے اندر کتنا دباؤ جو ہے اس پر ڈالا گیا ہوگا، یہ اتنے دنوں کے اندر باطل قوتوں نے کتنا پیسہ پھینکا ہوگا، اتنے دنوں کے اندر باطل قوتوں نے جو ہے کتنی اپنی جائیدادیں ان پر نچھاور کی ہوں گی کہ فیصلہ جو ہے وہ قادیانیت کے حق میں ہونا چاہیے، فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے اور اسے بالکل باعزت بری کر دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی ہم جو ہے سپریم کورٹ سے چند سوالات کریں گے، اور وہ سوالات میں کیا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو کو بھی اجازت ہے، عیسائی کو بھی اجازت ہے، ہاں بالکل ہے، مندر بنے ہوئے ہیں اور عیسائیوں کو بھی اجازت ہے، ہاں چرچ بنے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہودیوں کو بھی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، سکھوں کو بھی اجازت ہے، گردوارے بنے ہوئے ہیں، تو پھر قادیانیوں کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب 1974 کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس وقت جو ہے پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ قادیانی جو ہے مسلمانوں کی طرح مسجد نہیں بنا سکتا، اگر مسلمانوں کی طرح مسجد بنائے تو یہ جرم ہوگا، اسے گرا دیا جائے۔ قادیانی جو ہے اپنی مسجد کی جو ہے وہ بہترین قسم کے مینارے جو ہم مسجد کی طرح بناتے ہیں وہ نہیں بنا سکتا، وہ بھی اس میں لکھا ہوا۔ قادیانی جو ہے اپنے مذہب کا یعنی باطل مذہب کا کھلے عام جو ہے یہ پرچار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ختم نبوت کا انکاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے اپنے جو ہے خود ساختہ نبی کا ایک ماننے والا گروہ ہے، لہذا یہ کام یہ نہیں کر سکتا، اپنے باطل مذہب کا پرچار نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب جب آپ نے جو ہے فیصلہ دیا تو کیا وہ پاکستان کا آئین نہیں تھا، وہ پاکستان کا قانون نہیں تھا، یا ایسا ہے کہ آپ ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں، 1974 میں جو بڑے بڑے ججز تھے، جو بڑے بڑے وکلا تھے، کیا وہ کباڑی کا کام کرتے تھے؟ کیا وہ جو ہے چھولے بیچ رہے تھے؟ کیا وہ آلو کاٹ کر مسالہ لگا کر بیچنے والے تھے جنہوں نے یہ قانون بنایا؟ کیا آپ ان سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں؟ کیا ان سے بڑھ کر آپ قانون جانتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ 1974 کے اندر جب قادیانیت کے خلاف جو ہے وہ قانون بن گیا، آئین کے اندر جو ہے شکوں کے اندر جب ان کے لیے کھلے عام جو ہے تبلیغ کا منع کر دیا گیا اور جرم جو ہے اسے کہا گیا، تو پھر جو ہے آج ان کو سرے عام تبلیغ کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ آج ان کے خلاف آئین کے مطابق قانونی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ ہاں یہ سوال ہوگا کہ دوسروں کو اجازت ہے ان کو کیوں نہیں ہے؟ تو میں آپ کو عرض کروں ہندو کا کفر کھلا ہے، وہ کھلے عام کہتا ہے کہ ہم جو ہے یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عیسائیوں کا کفر سامنے ہے، وہ کھل کر کہتا ہے ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہود کا کفر جو ہے یہ کھلا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، سکھ کا کفر جو ہے یہ کھلا ہوا ہے، وہ سرے عام کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا شعار الگ ہے، لیکن قادیانی وہ خناس ہے کہ جو مسلمانوں کا لبادہ بھی اوڑھتا ہے، جو کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈھاکہ زنی کرتا ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، حدیث کے خلاف بات کرتا ہے، اجماع صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کتابیں موجود ہے، مارکیٹوں میں مل رہی ہے، دنیا دیکھ لے، اس کے اندر قادیانیوں کا کفر، ان کی گستاخیاں اور قرآن کے خلاف باتیں۔ صرف ایک مثال دیتے ہوں، مرزا غلام قادیانی نے جو ہے اپنی کتاب، میں نے یہاں پر آپ کو ایک مرتبہ جمعے میں بھی دکھایا، حقیقت الوحی، یہ 1900 تقریباً 5 کے اندر اس نے لکھی، اور
انڈیا سے یہ شائع ہوئی، حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 62 پر لکھتا ہے، معاذ اللہ کفریات تو بہت ہیں، ٹائم نہیں ہے، لیکن اس نے کیا لکھا، کہا یہ قرآن ہے تو خدا کا کلام، لیکن میرے منہ کی باتیں ہیں، معاذ اللہ یہ سب میرے منہ کی باتیں ہیں۔ آپ بتائیے، جو یہ کہتا ہو قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں، جو یہ کہتا ہو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جو یہ کہتا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، جو یہ کہتا ہو حضور کے بعد میں نبی ہوں، بتائیے کیا وہ عزیزان گرامی ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ اس سے بڑھ کر وہ خناس ہے، اس لیے کہ وہ تو کھلا کفر کر رہے ہیں اور سب کے سامنے ہے، لیکن یہ اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب، اگر ہماری آواز جو ہے یہ آپ تک پہنچے تو ہم صرف اور صرف آپ سے اتنا کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا غور و خوض کیجئے۔ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، ہم 1974 کے اس آئین کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی آئین ہے، کوئی حدیث تھوڑی ہے، مٹ بھی سکتا ہے، تو آئیے پھر بیٹھ جائیے، آپ بھی ہم بھی بیٹھتے ہیں۔ جب آئین حدیث نہیں ہے تو پھر جو ہے آ کر ہم اور آپ ایک نیا پھر قانون بناتے ہیں۔ ارے نادانو، یہ جو 74 میں پورا آئین بنا، یہ میں آپ کو اس منبر رسول پر بیٹھ کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ 1974 کے اندر جو آئین پاکستان کا بنا، الحمدللہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق بنا ہے۔ لفظ مسلمان کی تعریف آئین کے اندر دارالعلوم امجدیہ کے استاد مزار موجود شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، بہار شریعت لکھنے والے مفتی امجد علی اعظمی کے بیٹے، انہوں نے آئین کے اندر لفظ مسلمان کی تعریف لکھی 74 میں، آج بھی موجود۔ ہمارے علماء نے 1974 کے اندر جو پاکستان کا آئین بنایا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق اس سے ہٹا ہوا، وہ بالکل نہیں ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ ترامیم ہوتی رہی اور چیزیں ہوتی رہی، لیکن میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ 28 مئی کو جو فیصلہ آنے والا ہے اس میں غور و خوض کیا جائے، نظر ثانی کی جائے، اور چیف جسٹس صاحب آپ کو ہمارے خطوط بھی ملے ہوں گے، ہمارے علماء نے آپ کو لیٹر بھی لکھے ہیں، بیان بھی جو ہے ہمارے علماء آپ کے پاس آ کر الحمدللہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ غالباً آج بھی کئی علماء اسلام آباد پہنچے ہیں اور وہ جو ہے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم پھر ایک بار آپ سے کہیں گے کہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔